وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انعام یافتہ لوگ، ان کی رفاقت کس کس کو ملے گی؟ ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے، وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام کا وہ اللہ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، اور پھر وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کو وہ رفاقت ملے گی انعام یافتہ لوگوں کی۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور یہ جو رفاقت اور سنگت ہے، یہ جو معیت ہے، یہ بڑی اعلیٰ ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری حاضر ہوتا ہے، اس کو دیکھا، حضور نے فرمایا، چہرہ دیکھ کے حضور نے فرمایا یا فلان، نام نے اس کا بیان کیا، اے فلاں آدمی، مالی اراک محزونا، میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں۔ چہرہ دیکھ کے نبی سے بڑھ کر حکیم کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی سے بڑھ کر ہمدرد اور غمخوار کون ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو غمگین ہے۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں بہت غمگین ہوں۔ فرمایا کس بات کا غم ہے؟ اب ذرا تصور کریں، اس انصاری کا غم کیا، ہمارے غم کیا ہے، اس کا غم کیا ہے؟ یہی بات ہمارے سوچنے کے لیے، یہ ایک بات اگر ہم نوٹ کر لیں ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہمارے غم کیا، ہماری پریشانیاں کیا، اس کا غم اور اس کی پریشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا غم تو ہے۔ کیا غم ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ غم ہے، میں صبح و شام یہ بات سوچتا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہوں اور پھر مجھے خیال آتا ہے تو میں واپس پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، دیدار کر لیتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن موت تو یقینی ہے، سب نے مرنا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو جنتوں میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ سٹیٹس کی بات ہے نا، اپنے برابر کے لوگوں میں بیٹھنا نا، نبی تو نبیوں میں بیٹھیں گے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے؟ آپ کا تو دیدار ہی نہیں ہو سکے گا، زیارت ہی نہیں ہو سکے گا، ہمیں صحبت ہی نہیں ملے گی۔ سوچ سوچ کے میں غمزدہ ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! صحابی کا غم کیسا ہے؟ اللہ ایسے ہی تو نے نہیں کہہ دیا صحابہ سے متعلق رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں ان سب پہ راضی، وہ سب مجھ پہ راضی۔ اتنا بڑا کمال اور اتنی بڑی ان کی قسمت۔ یہ بات جب سنی نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش ہو گئے۔ کیا جواب دیں اس کا؟ سوچ رہے ہیں؟ جبریل امین آ گئے، اللہ نے کہا کہ جاؤ، سوال میرے نبی سے ہوا، جواب میں دوں گا۔ یہ بھی پیار عجیب ہے
کہ سوال نبی سے جواب اللہ دیتا ہے. کہتا ہے میں اپنے نبی کے سوالوں جو ان پہ ہونے والے سوالوں کا جواب میں خود دوں گا. کیا ہے جواب آیا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. پریشان نہ ہو، غم نہ کرو. کس بات کا غم کرتے ہو؟ جب تم نے دل و جان سے اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کر لی ہے، پھر پریشان نہ ہو. پھر فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ایک اور روایت ہے، وہ بھی طبری نے بیان کی ہے، مرفوع سند کے ساتھ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. ایک شخص کا ہے، صحابی ہے، حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے، ہماری اولادوں سے، دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر عزیز ہیں. پہلے تو یہ بات ہے، آپ سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں. اور ہوتا یہ ہے جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، خیال آتا ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے، گھر چھوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے بیٹھے، آپ کے پاس بیٹھ کے صحبت مل گئی، آپ کی معیت اور سنگت مل گئی، آپ سے فیض یاب ہونے کا موقع مل گیا. لیکن ذکرت موتی و موتک کا، جب میں اپنی موت کا اور آپ کی موت کا ذکر کرتا ہوں اور سوچتا ہوں، خیال کرتا ہوں، پھر میرے لیے بڑی مشکل آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں آپ کا مقام کیا، کتنا بلند، اور ہماری حیثیت کیا کریں ہم. یہ سوچ پریشان کرتی ہے. اللہ اللہ. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت فرمانا، خاموش رہنا، اور جبریل کا یہ پیغام لانا، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. شرط ہے صرف اللہ کی نہیں، رسول کی بھی، اور صرف رسول کی نہیں، اللہ کی. پہلے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دونوں کی اطاعت کرنی ہے. شرط ہے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک لازمی واجب اور فرض امر ہے، اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. پھر فرمایا کہ ان ایسا کرنے والوں کو وہ سنگتیں ملیں گی کہ وہ کمال کی سنگتیں ہیں. اس سے بڑھ کر ایک اور بڑی پیاری بات صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک صحابی جن کا نام ربیعہ بن کعب اسلمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں. رات کو جب آپ کو ضرورت ہوتی میں پانی دیتا وضو کے لیے، میں خیال کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت کرتا ہوں. ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، سوال کر، کیا چاہیے؟ اللہ اللہ. ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مکان چاہیے، مل گیا، بڑا چاہیے، مل گیا اور بڑا چاہیے، گاڑی چاہیے، چھوٹی ہے بڑی چاہیے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں.
اور ہم نے یہ معیار بنا لیا ہے، جس کے پاس بڑا بنگلہ، جس کے پاس بڑی گاڑی، جس کے پاس مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے، وہی بڑا آدمی ہے۔ اس کی کیا بات ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے تو فرمایا تم سے بڑا بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھانے والا ہے۔ کہاں گیا یہ تصور؟ کتنا مسلمانوں میں یہ تصور باقی ہے؟ ہم مروب ہو جاتے ہیں دیکھ کر اتنی بڑی گاڑی، اور ساتھ 5-10 گارڈ بھی ہیں جو ہٹو پیچھے، بچو ہٹو، ہٹو بچو، ہٹو بچو کرتے آ رہے ہیں۔ معیار یہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادم کو پوچھنا، سوال کر بھی کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں فقول، تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں تو جنت میں آپ کی نا رفاقت چاہتا ہوں۔ خادم رسول کیا کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، وہ مجھے مل جائے۔ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور بتا۔ یہ تو ہو گئی نا، اور کوئی بتا۔ وہ کہتے ہیں فقول، تو میں نے کہا ہوا ذاک، بس یہی ہے، میری اور کوئی خواہش نہیں۔ آج آپ کے ساتھ موقع ملا ہے آپ کو پانی پیش کرنے کا، خدمت کرنے کا، مجھے جنت میں بھی یہی ملے۔ میں دنیا میں بھی خادم رسول اور جنت میں بھی خادم رسول۔ اللہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر میری سنگت اور رفاقت چاہتا ہے تو پھر اختیار کر کہ اکثر سجدے کیا کر۔ سجدے، تیری پیشانی رب کے سامنے جھکی رہے، نماز پڑھے تب بھی، نہ پڑھے تب بھی پیشانی جھکی رہے۔ اللہ میں نے تیری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ بکثرت السجود، سجدے کر زیادہ سے زیادہ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سجدے کرتے، قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیار سے اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، رب پیار سے فرما رہے ہیں کہ قم اللیل، قم اللیل، رات کو کھڑا ہو، قیام کر، لا قلیلا، تھوڑا، ساری رات ہی قیام کرتے رہے، ساری رات ہی آپ سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے۔ اللہ اللہ۔ یہ اس لیے کہا ہے امت کے لیے آسانیاں ہوں۔ نبی تو کرتے تھے، نبی تو کر لیتے، اللہ نے ان میں اتنی صلاحیتیں رکھی تھیں، وہ کر لیتے، لیکن امت کیا کرتی؟ امت کے لیے آسانیاں پیدا کی کہ آپ نا تھوڑی پڑھ لیے، پڑھو ضرور، رات کو اٹھو اور 2 رکعتیں ہی پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، 11 رکعتیں، 8 3 یا 10 1، ایسا بھی ہو کہ 10 رکعتیں اور 1 وتر اور 3 وتر اور باقی 8 رکعتیں، ٹوٹل 11 رکعتیں۔ اب اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو پابندی نہیں کہ یہی پڑھنی ہے اتنی ہی، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ اب اس عمر میں ہم اگر خیال نہ کریں تو پھر کون سی عمر پڑھنے کے لیے؟ جوانی میں بھی پڑھنی چاہیے۔ جوانی کی جو عبادت ہے وہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے، اور بڑھاپے میں تو اکثر بابے ایسے ہیں ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا، ٹیڑھا ہی نہیں ہوتا، سجدہ ہی نہیں ہوتا، رکوع ہی نہیں ہوتا۔
کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی منجی پہ بیٹھا ہے، کوئی لیٹا ہے بستر پہ، کیسے پڑھ رہا ہے، قبول ہو رہی ہے ان کی، یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوتی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ بیچارہ مجبور اور محروم ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ جوانی میں اللہ توفیق دے نوجوانوں، اور جوانوں اپنی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکا دو، پھر دیکھو وہ کیا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو جتنا پیار کرے گا میری طرف آ نا، ایک بالشتہ میں قدم آؤں گا، تو قدم آ، میں چل کے آؤں، تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ کی رحمت دوڑ کر اپنے بندے کو اپنے سمیٹ لیتی ہے دامن میں۔